بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وقليله الهادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى دين قويم أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات إن ربك خير وأبقى. صدق الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت على كل شيء قدير. آمين ثم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہے. وہ ہے ایک تو ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 20، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت تو بارہا ہم نے سنی ہے ہمارے دروس میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلموا انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی جان لو. پہلے اللہ ہم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جان لو دنیا کی زندگی کیا ہے. لعب و لہو، کھیل ہے، کھیل تماشا ہے. زینتن، اور ایک زینت شدہ ہے، یعنی کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک زینت بخشی ہے. وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، کس چیز میں فخر کرنا؟ اپنے مالوں میں اور اپنی اولاد میں. یعنی دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے زیادہ چیز ہم کو بھاتی ہے وہ ہے یا تو ہمارے مال یا پھر ہماری اولاد، جس پر انسان ایک بڑا ہی فخر محسوس کرتا ہے. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو وہ بھی ایک تکبرانہ، ایک فخرانہ زندگی جیتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن اولاد ہے تو اولاد پر بھی بندے بڑے فخر کرتے ہیں، خاص کر جب ان کے پاس بیٹے ہو. بیٹے جیسی دولت سے اللہ تعالیٰ اگر انہیں نوازے تو یہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اولاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے، ایک احسان ہے اللہ کا ہم پر، خاص کر والدین پر، جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے. اس کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے مال، تمہاری بیٹے کیا ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہاں اسی سے آپ کی زندگی کی رونق ہے. یعنی اگر اولاد نہ ہو تو سوچیں ان کی زندگی بالکل اندھیرے جیسی ہو جاتی ہے. تو ان کی زندگی کے لیے یہ زینت ہے. اور مال، اگر ان کے پاس مال بھی نہ ہو تو فقر و فاقے میں ان کو کوئی زندگی جینے کا مزہ نہیں آئے گا. اسی طرح اولاد، خاص کر اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بہت ہی اہمیت دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی ایک زینت ہے، اس سے میں نے تمہاری زندگی کو سجایا ہے. لیکن
لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے اپنے مال اور اپنی اولاد کا صحیح استعمال نہیں کیا، ان چیزوں کی تم نے قدر و قیمت نہیں جانی، ان کو تم نے ایسے ہی ضائع کر دیا، بیکار کر دیا، تو یاد رکھیں یہ رحمت، یہ زینت آپ کے لیے پھر زحمت بن جائے گی، عذاب جہنم کے حقدار بن جائیں گے اگر ہم نے اس نعمت اور اس احسان کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ انفال آیت نمبر 53 میں، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر اس کو بدل دے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد اور بیٹے جیسی اولاد جیسی اور مال جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کیا ہوتا ہے، بعض کے زندگیوں میں اولاد ہی ان کے لیے باعث عذاب بن جاتے ہیں دنیا میں ہی، کیونکہ وہ نافرمان نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ کی زندگی جہنم جیسی لگنے لگتی ہے۔ اسی طرح مال اگر ہم ضائع کرتے جائیں گے اور جب آپ کو مال کی ضرورت پڑے گی تب مال آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اولاد آپ بچپن سے ان کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آپ کا آتا ہے تو بڑھاپے میں پھر وہی اولاد آپ کے ساتھ نہیں رہتی، تو جب یہ زندگی آپ کے لیے باعث جہنم بن جاتی ہے، یہی اولاد یہی مال آپ کو جب پریشان کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے اتنا مال کمایا، اب وقت پڑنے پر یہ چیز ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو یہ مال اور دولت کو ہم کیسے استعمال کریں، اس کی کیسی ہم حفاظت کریں تاکہ یہ ہماری دنیا میں بھی کام میں آئے اور ہماری آخرت میں بھی کام میں آئے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو جو نعمت دی ہے، اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تم نے اس کے اندر کچھ چینجز نہیں لائے، کوئی بدلاؤ نہیں لایا، تو یہی نعمت تمہارے لیے باعث زحمت ہو جائے گی اور میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا۔ اکثر ہوتے ہیں نا کہ جوانی میں تو اولاد نصیب ہو جاتی ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جب تک کہ بچے کمانے نہیں جب تک کہ ان کی اپنی شادی نہیں ہو جاتی، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ جب برا سلوک کرنے لگتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، تو پھر یہی اولاد پھر تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تو چاہیے کہ اولاد کو ایسی تربیت یا ایسی پرورش دے، ایسی تربیت اور ایسی پرورش دے کہ آپ کی یہ دولت، اولاد جیسی دولت آپ کے آخرت میں یا دنیا میں کام میں آ سکے، کیونکہ نیک اولاد جو فرما بردار ہے تو والدین کے لیے ان کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، دنیا میں والدین کا بڑھاپا سدھر جاتا ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اولاد کا بھی دنیا میں کامیابی اور آخرت بھی کامیابی، یعنی نیک اولاد اگر ہوتی ہے تو پھر آپ کی دنیا بھی کامیاب اور پھر آخرت بھی کامیاب، دونوں کی کامیابی کا ضامن یہی اولاد ہے، جسے بہت بڑی نعمت ہم سمجھتے ہیں، یہ واقعی نعمت ہے، لیکن اگر ہم اس کو نعمت کی طرح استعمال کریں گے تو یہ نعمت ہوگی، اور اگر ہم نے اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں نہیں جانا کہ یہ اولاد ہے کیا، آخر اسے ہم کیسا استعمال کرنا ہے، تو جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، جیسے دوسرے رشتے دیے ہیں اسی طرح مال و دولت دی ہے، ہر چیز کا شریعت نے ایک حکم دیا ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے، تو آپ کے لیے بھلائی کس میں ہے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ اگر اولاد بگڑ جاتی ہے اور بگڑنے میں پھر اس میں کس کا ہاتھ ہے، پھر بگڑ گئے تو ہم اسے کیسے سدھاریں، اور اس دور میں، اس جنریشن میں جو سب سے بڑا فتنہ اولاد میں برپا ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اور اس سے ہم اولاد کو کیسے چھٹکارا دلائیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے جب اولاد اگر بگڑ جاتی ہے تو اس کے برے اثرات کس پر ہوتے ہیں، سب سے پہلے خود اس کی زندگی پر ہوتے ہیں، اس ہی اولاد کی زندگی پر سب سے پہلے برے اثرات ہوتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے جو بگڑی ہوئی اولاد ہے، اس کے بعد اس کے والدین کی بھی زندگی اور آخرت دونوں جہنم بن جاتے ہیں، نہ والدین خوش، دنیا میں خوش، نہ ہی آخرت میں خوش، نہ وہ لڑکا خود یا جو بھی اولاد ہے نہ وہ خوش، نہ اس کی آخرت اچھی۔ اسی طرح دوسرے رشتوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے،
جب اس کی شادی بیاہ ہوتی ہے تو پھر اس کی بیوی پریشان، پھر بیوی سے ہونے والے اس کی اپنی اولاد پریشان، پھر اس بیوی کے ماں باپ پریشان، جب وہ اپنی بیوی کو ستاتا ہے تو پھر اس کے ماں باپ پریشان، اسی طرح اس کے دوست احباب سارے رشتہ دار یا پڑوسی ہر کوئی اس سے پریشان ہونے لگتا ہے۔ تو ایک ماں کی پرورش اس سمجھتی ہے ماں ایک کہ میرے تربیت دینے سے کیا ہوگا، لیکن اس کی ایک تربیت نہ دینے سے خود اس کی اپنی اولاد کی، والدین کی، اس کے اپنے اولاد کی، اس کے اپنے رشتہ داروں کی، ساروں کو وہ پریشان کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی آخرت بھی خراب ہونے لگتی ہے۔ اور پھر یہی اولاد ماں باپ کے خلاف ٹھہر جاتی ہے، اللہ کے حضور شکایت کرتی ہے کہ ربنا اننا ابینا وسادتنا، یعنی اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، یہ اولاد ہمارے ہی حق میں گواہی دے گی۔ جو والدین اپنی اولاد کو تربیت نہیں دیتے، دین کی تربیت نہیں دیتے، قرآن سے تربیت نہیں دیتے، تو پھر یہی اولاد اپنے ہی والدین کے خلاف شکایت کرے گی اللہ کے حضور اور کہے گی اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی پیروی کی، ہم جیسا میرے ماں باپ کہتے تھے میں نے ویسے ہی کیا، جیسے کہ دنیا کی تعلیم اگر انہوں نے کہا ڈاکٹر بننے کے لیے تو ہم ڈاکٹر بن گئے، لیکن انہوں نے کبھی نماز اور قرآن کی ہمیں تلقین نہیں فرمائی، اسی طرح ہمیں دین سے دور رکھا، دینی باتوں سے دور رکھا، یہی وہ ہمارے خلاف کہتے رہیں گے۔ ہمیں کبھی انہوں نے نمازوں کی تلقین نہیں کی، ہمیں کبھی اس کے لیے سختی نہیں کی، یہی وہ شکایت لے کر اللہ کے حضور ٹھہر جائیں گے اور کہیں گے ربنا آتمہم لفین من العذاب، اے اللہ ان پر لعنتوں کی بارش فرما۔ اللہ اکبر، اولاد شکایت کرے گی کہ اے اللہ ان پر لعنتوں کی بارش فرما، وَلَعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ایسی دگنا انہیں عذاب عطا فرما۔ انہیں پیرنٹس کے حق میں اولاد کہے گی کہ اللہ انہیں تو دگنا عذاب عطا فرما، کیونکہ انہوں نے خود ان کی ہی نہیں اولاد کی بھی زندگی انہوں نے جہنم بنا دی ہے، انہوں نے اولاد کی زندگی بھی جہنم بنا دی ہے، تو ایسے ہی اولاد ہمارے خلاف ٹھہر جائے گی۔ آج کل ہمارے جو والدین کی جو تربیت دینے کا نتیجہ ہے، تربیت جو دینا چاہیے لیکن تربیت دینے کی بجائے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ان کو سکھا لیتے بیٹھیں گے بول کر یہ لوگ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتے، تو کیا کرتے ہیں وہ اولاد سے کیا ہوتا ہے، جس کو ہم تربیت نہ دے تو پھر آپ ہی کی اولاد پھر اللہ اور اس کے رسول اور خود آپ کے نافرمان بن جائیں گے، اللہ کے بھی نافرمان، اللہ کے رسول کے بھی نافرمان، والدین کے بھی نافرمان، اور ایسے ہوتے ہوتے پھر وہ بھی اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دے پائیں گے، دھیرے 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 آنے والی جنریشن میں کیا ہوگا، اسلام کا بول بالا ختم ہو جائے گا، اسلام کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، وہ خود ہمیشہ دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور والدین کو بھی پریشان کرتے رہیں گے، اسی طرح دوسروں کو پریشان کرتے رہیں گے، بہرحال حتیٰ کہ سارے رشتے ان سے پریشان ہوتے رہیں گے جو نافرمان ہوتا ہے۔ تو پھر آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے، نتیجے میں صرف ماں باپ بڑھاپے میں اپنی اولاد کو بد دعا دینے لگتے ہیں، تیرے ساتھ ایسا ہو جاؤ، تیرے ساتھ ویسا ہو جاؤ، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، وہ نہ کرے، یہ نہ کرے، اس طرح پھر وہ بد دعا دینے لگتے ہیں جب بڑھاپے میں یہی اولاد آپ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے۔ دیکھیے اب ہماری جو شریعت کہتی ہے کہ اگر تم نے تربیت دی ہے تو تم پورے حقدار بنتے ہو اپنی اولاد سے بڑھاپے میں خدمت کروانے کا، جس کی میں دلیل کے ساتھ یہ آپ کو بات بتاؤں گی کہ اگر جب ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تربیت کے لیے ان کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح میری اولاد کی تربیت ہو جائے، اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسے مدارس سے، دینی آن لائن آف لائن کلاسز ہے اس میں ان کو جوائن کرواتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ بہرحال یہ آپ کی کوشش ہے، تو اللہ تعالیٰ کوشش کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو میں بتا رہی تھی اگر آپ نے تربیت دی ہے تو پھر آپ اس کے حقدار ہیں، آپ اسے بد دعا بھی دے سکتے ہیں، جب آپ نے تربیت دی ہے اور وہ آپ کی خدمت گزار نہ کرے تب آپ بد دعا دے سکتے ہیں، وہ بد دعا ضرور اسے لگے گی، لیکن اگر آپ نے تربیت ہی نہیں دی ہے تو پھر اس سے خدمت لینے کا یا اس سے آپ کچھ بھی امید رکھنے کا آپ کو حق نہیں بنتا۔ کیونکہ اسی طرح ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک ایسے ہی واقعہ ہوا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا میری نہیں سنتا، میری کچھ نہیں مانتا، میری کچھ فرما برداری نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے پوچھا
تم باپ کی فرمان برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس بچے نے آ کر کہا یا امیر المومنین، کیا ماں باپ کے بچے پر حقوق ہے یا جیسے ماں باپ پر بھی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہے۔ پوچھا کون کون سے؟ یعنی کہ ماں باپ پر بھی حق ہے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ان کو تربیت دے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ کہ ان کے لیے ایک نیک دیندار ماں ڈھونڈے، یعنی جب آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں جس سے نکاح کر رہا ہوں تو یہ میری آنے والی اولاد کو دین کی تعلیم دے سکے گی یا نہیں دے سکے گی، یعنی کہ ماں کیسی ہونی چاہیے، ماں ایک دیندار ہونی چاہیے، اس کے اندر خود دین کا جذبہ، نماز قرآن پڑھنے والی، صوم و صلاۃ کی پابند ہونی چاہیے۔ ایک نیک ماں ہی اپنے اولاد کو نیکی کی طرف لے جائے گی سب سے پہلے۔ دوسرا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو ان کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اچھا نام رکھنا سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیے یہ سنت ہے۔ آپ اس کو اچھے جس کا ترجمہ جو نام کا ترجمہ اچھے سے آتا ہے یا قرآن سے جو نام ثابت ہے وہ نام رکھے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نام تو اچھے رکھ دیتے ہیں لیکن چنو منو کنو ونو بول کر ہم وہ نام سے پکارتے ہیں، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ آپ کے نام کا اثر آپ جو پکاریں گے وہ بچے کے اوپر بہت زیادہ اثر کرے گا، تو اس نام کو نہ بگاڑے۔ جو سنت سے ثابت ہے یا اچھا نام رکھنا، جس کے معنی اچھے ہو وہ نام رکھے، صحابہ کے نام رکھے، انبیاء کے نام رکھے، تاکہ اس کے اندر وہ کوالٹی محسوس ہو، وہ ان کے بارے میں جانے۔ ہم جو نیٹ پر دیکھتے ہیں ایسے ویسے بیکار کے نام رکھتے ہیں، یا پھر القاب ایسے دے دیتے ہیں، لنگڑا، کانا، پتہ نہیں ایسے عجیب عجیب سے نام، میرا چھوٹو، میرا لاڈلو، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر اسے پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ محبت ہے۔ وہ محبت نہیں ہے، یہ آپ کا اس کے اوپر ظلم ہے۔ جو نام آپ نے رکھا ہے، جیسے اگر آپ نے عبداللہ رکھا ہے تو عبداللہ ہی کہہ کر پکارے، عبدو 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 کہہ کر نہ پکارے، نام کو ہرگز نہ بگاڑے۔ بہرحال تیسرا آپ نے فرمایا کہ ان کی جو تربیت ہو قرآن سے ان کی تربیت ہو، یعنی کہ ان کو دین کی تعلیم دے۔ تو یہ ماں باپ پر حق ہے اپنی اولاد کے حق میں، اولاد کو اس طرح اگر وہ تعلیم دیں گی تو پھر وہی اولاد آپ کے حق میں آپ کے لیے بہترین اجر ثواب بن جائیں گے۔ تو اس نے کہا یا امیر المومنین، میرے ابو نے تو مجوسی عورت سے شادی کی تھی، تو پہلا حق تو انہوں نے ادا نہیں کیا، اور جب میں پیدا ہوا تو میرا انہوں نے جول رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے کالے رنگ والا، یعنی کہ انہوں نے والدین نے میرا نام بھی صحیح نہیں رکھا، اور اپنی مرضی سے ایسی عورت سے، مجوسیہ جو آگوں کو پوجا کرتی ہے ویسی عورت سے انہوں نے شادی کر لی۔ انہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ ایک نیک عورت آئے گی تو میرے اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا انہوں نے تو مجھے قرآن کی تعلیم تک نہ دی، تو میرا کون سا حق میں ادا کروں، جبکہ انہوں نے ہی میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو فرمایا جب تم نے اولاد کا حق ہی ادا نہیں کیا تو حق نہیں بنتا کہ تم اپنی اولاد سے کوئی چیز طلب کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے اس معاملے کو وہیں پر خارج کر دیا۔ دیکھیے اگر تربیت نہ کر کے، اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو ان پر ظلم کریں گے، یہ خود آپ کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے۔ بعض والدین تربیت کو سختی سمجھتے ہیں ارے ہم ٹائم پر ان کو نماز کے لیے کیسے بولیں، ٹائم پر ہم ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کیسے بولیں، ہم ٹائم پر ان کے برے عادات کو کیسے روکے، جان دو بچہ ہے مذاق میں بول دے رہا، جانے دو بچہ ہے مذاق میں کسی کو جواب دے رہا، بڑوں کو بدتمیزی سے پکارا، جانے دو بچہ ہے، کیا ہوتا، ہم ان کو کیوں بار بار ٹوکے۔ یہ سمجھ کر پیرنٹس کیا کرتے ہیں، تربیت دینے کو سختی سمجھتے ہیں، اور یا تو حد سے زیادہ لاڑ و پیار ماں باپ کو اتنا امن پڑتا ہے، میرا لاڈلا، میرا لختے جگر، میری لختے جگر بیٹی، میرا لختے جگر بیٹا، اتنا لاڑ و پیار کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہی اولاد آپ کو جہنم سے یہ جس دنیا میں جس طرح لاڑ و پیار امن کر آتا ہے، اس کے لیے آپ کسی کا قتل کرنے کے لیے اگر کہیں گے والدین کو تو کوئی کسی کا قتل بھی کر دے۔ اگر کسی نے آپ کی اولاد کو چوٹ پہنچائی تو یاد رکھیے یہ محبت کہاں جاتی ہے، جب آخرت کا منظر ہوگا یہی اولاد کو آپ لوگ قربان کر دینا چاہیں گے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن یعنی قیامت کے دن آدمی بھاگے گا، یعنی کہ بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دوست احباب سے، اور آخر میں فرمایا اپنی اولاد سے۔
آگے کا مطلب جہنم سے چھٹکارے کے لیے ان سب کو قربان کر دینا چاہے گا. کہے گا یا اللہ میری اولاد لے لے, میرے ماں باپ لے لے, میرے دوست احباب لے لے, میرے بھائی لے لے, تو سب میرے رشتوں سے سب کو لے لے, لیکن مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے. یہی اولاد جسے ہم کہتے ہیں میرا لخت جگر, ہم ان کے بنا جی نہیں سکتے, ہم مر جائیں گے. جتنا لاڑ و پیار کر کر کے اسے پالتے ہیں, تو وہ آخرت کا منظر ایسا ہوگا کہ اس اولاد کو بھی آپ آخرت جہنم سے بچنے کے لیے قربان کر دینا چاہیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ومن اصدق, سب سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. کہ اللہ کی نعوذ باللہ کسی بھی آیت میں کوئی شک و شبہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب رب نے کہہ دیا ہے کہ تمہارا منظر آخرت کا منظر ایسا ہوگا کہ تم اپنی اولاد کو تو قربان کر دو گے, تو دنیا میں کیوں نہیں قربان کر پا رہی ہیں ہم؟ دنیا میں انہیں قربانی کرنا ہے. میں جانتی ہوں, میں مانتی ہوں عورت پر کئی پریشانیاں ہوتی ہیں, کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر اسے اچھا شوہر مل گیا تو ٹھیک, ورنہ پھر اس کی زندگی ایک آزمائش, اوپر سے سسرال والوں کے یا اپنے ہی مائکے والوں کے تکالیف الگ سے. تو ایسی حالات میں وہ خود کو سنبھالے گی یا پھر اپنی اولاد کی پرورش کرے گی؟ تو یقین رکھے ان تمام پریشانیوں سے بھی اگر آپ کو نکلنا ہے تو بھی آپ کو اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دے. اگر آپ کو واقعی ان تمام پریشانیوں سے نکلنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر دھیان دے. خود بخود سارے پریشانیاں ہٹ جائیں گے, دور ہو جائیں گی. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہی نہیں, دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں آپ کو جنت میں لے جانے کے حقدار بنیں گے. یاد رکھیں میری بہنوں, اولاد آپ کے لیے ڈھال ہے جہنم سے. اولاد آپ کے لیے جہنم سے ڈھال ہے. یہی اولاد آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے. یہی اولاد آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کے لیے حفاظت کا کام کریں گے. یہی اولاد سماج میں آپ کو ایک بہترین مقام دلائیں گے. یہی اولاد آپ کی طاقت ہے, اسے کمزور نہ بنائے, اسے اپنی کمزوری نہ بنائے, اسے اپنی طاقت بنائے. پھر دیکھیں, یہی آپ کی خواہشات اگر آپ نے جوانی میں پوری نہیں کیے ہیں تو یہی اولاد بڑھاپے میں آپ کو ہر چیز سے, آپ کی ہر خواہش سے پوری کروائیں گے. لیکن کب؟ جب کہ یہ فرما بردار ہو, جب کہ ان کی تربیت قرآن اور حدیث سے ہو. کیونکہ ہمارا قرآن اور حدیث کیا سکھاتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے. یہ ہرگز نہ کہیں, بہت سارے لوگ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہیں سنتا. یہ ہرگز نہ کہیں کہ بچے نہیں سنتے ہیں. یہ سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن ہمارا طریقہ کار غلط ہے. ہمیں ان کو تربیت کرنے کا طریقہ غلط ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم ان کی کیسے تربیت کریں, ان کو کیسے سنائیں, ان کو کیسے سمجھائیں. سب سے پہلے جو اثر انداز ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا رہن سہن, ہماری ہی زندگی کا رہن سہن ان پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے ان کے لیے رول ماڈل بنے. آپ کو دیکھ کر ہی وہ بہت کچھ پہلے سیکھ لیں گے, کیونکہ ماں سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے. سب سے پہلی درسگاہ اپنے ماں کی گود ہے. وہ آپ ہی سے بہت کچھ سیکھیں گے. اس کے باوجود بھی پھر اس کی ہم چلیے ٹھیک ہے, ماں باپ پریشان ہے, ماں اپنی ہیلتھ کی وجہ سے, گھر کے کاموں کی وجہ سے اگر ان کی تربیت نہیں کر پا رہی ہے تو پھر ان کی تربیت کیسے کرے؟ کیونکہ تربیت بہت ضروری ہے. آج کے بچے والدین سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ یا تو غصہ کریں گے یا حد سے زیادہ لاڑو پیار. حد سے زیادہ یا تو غصہ کریں گے یا پھر حد سے زیادہ لاڑو پیار, کہ بالکل انہیں کچھ کہنا ہی نہیں, کوئی میرے بچے کو بولے, کوئی نہیں بولنا میرے بچے کو. اللہ اکبر, یہ لاڑو پیار. یا پھر اتنے پابندیاں, اتنے سختیاں لگائیں گے کہ بچہ بگڑنے کے لیے مجبور ہو جائے گا. سامنے تو فرما برداری کرے گا لیکن بد پیچھے وہ تمام گناہ کر بیٹھے گا جسے آپ روکتے رہے ہیں غصے میں. اسی طرح کسی اور کا غصہ اپنے بچوں پر نکالنا, کسی اور کا ٹینشن رہتا دماغ میں لیکن وہ سارا بچوں پر نکالتے ہیں. اسی طرح جو عام عورتیں اکثر کرتی ہیں, کام کی تھکان میں آ کر بچوں کو مارنا, حد سے زیادہ مارنا, لمٹ کراس کر دینا کہ بچہ تڑپتا رہ جائے اور وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں رہتی عورت, کہ وہ عورت ہو یا والدین ہو یا ماں باپ ہو, دونوں بھی ہو. اتنا مارتے ہیں کہ ہمیں جانور کو مارنے بھی شاید رحم آ جائے, لیکن اپنی اولاد کو حد سے زیادہ مارتے ہیں. اگر اتنے ہی کام کی وجہ سے آپ کو چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے تو بچوں کو اپنے کام میں شامل کروائیں. بچے سنتے ہیں,
ان کو اپنے کام بانٹے، ترکاری بنانے لگائیں، ان سے جھاڑو لگوائیں، ان کو کام بانٹے اپنے، تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو اور بچے پر بھی آپ اپنا غصہ، تھکان کا غصہ نہ نکالیں۔ یہ تمام چیزیں دھیان میں رکھیں گے۔ اسی طرح جب بچہ کوئی بات آپ سے شیئر کرے کسی کے بارے میں بھی، تو اسے غور سے سنیں اور اسے گائیڈ کرے، اچھی ہو یا بری ہو۔ اگر وہ کوئی کسی کے لیے بری بات کہتا ہے تو بیٹے کہے کہ اسلام میں بیٹے اس طرح جائز نہیں ہے، اور کوئی اچھی بات وہ شیئر کرتا ہے تو اس پر اس کو گائیڈ کرے۔ جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی سچویشن ہوتی ہے، وہ غور سے سنے، اس کی بات کو اہمیت دے۔ اسی طرح آج جو ہمارے بچوں پر جو سب سے زیادہ برڈن ہو رہا ہے، اوور برڈن کہوں گی میں تو، وہ ہے اسکولز کا۔ اسکولز میں آپ کی تعلیم، لوگوں کی اتنے بیگس، پہلے تو 5 کلو سے 10 کلو تک کا بیگ کا بوجھ اٹھانا بچوں کے لیے، چھوٹی سی جان پر، ان کی ہیلتھ پر کتنا اثر ہو رہا ہے۔ وہ کوئی کسی کیونکہ ٹیچر سے وہاں اسکول ہے، نہیں لے کر جائیں گے تو ماریں گے، پنشمنٹ دیں گے۔ تو اسکول کا جو اوور برڈن ان کے اوپر ہو رہا ہے، وہ کیسے دور کرے، اس کے بارے میں سوچے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے پیرنٹس مل کر وہاں کے پیرنٹس سے ملاقات کرے اور ایک کاؤنسلنگ رکھے، ٹیچر کو بول کر جا کے پرنسپل سے شکایت کرے، ان کو بولے بچے اتنا برڈن کیسے اٹھائیں گے، ایک پیرنٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔ یونٹی آپ نے ایک جماعت بنائے، پیرنٹس کی پیرنٹس سے بات کرے، سب کو مل کر بولے ہمارے بچوں کے لیے ہم کچھ کریں۔ بہرحال جو ایکسٹرا بکس ہے وہ ہم گھر پر ہی رکھیں گے۔ اس طرح جا کر آپ ان لوگوں سے بات کرتے رہیں، اس سے بچے کے اوپر کا جو برڈن ہے وہ برڈن ہلکا ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب تک یہ برڈن، اسکول کا برڈن بچوں کے اوپر رہے گا تو آپ ان کو دین کی تعلیم کے لیے آپ فورس نہیں کر پائیں گی۔ یہی کہیں گی اسکول کا ہی پڑھ کر میرا بچہ تھک رہا ہے تو میں نمازوں کے لیے اسے کیسے بھیجوں، میں قرآن کے لیے اسے کیسے پریشر ڈالوں۔ تو سب سے پہلے بچے کے اوپر سے یہ برڈن کم کرے۔ اور دوسری چیز، ہر وقت بچے کے دماغ میں کمپٹیشن کا خیال نہ ڈالے، یعنی یہ نہیں کہ تمہیں فرسٹ آنا ہی آنا ہے، تمہیں اے گریڈ لانا ہی لانا ہے، یہ پریشر بچے پر ہرگز نہ ڈالے۔ دنیا کی تعلیم کو اتنی ہی اہمیت دے کہ جتنا یہ ضروری ہے، دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا ہی اسے تعلیم دے۔ جیسے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا، آخرت ایک سمندر ہے، سمندر کا پانی ہے پورا، اور آپ جب انگلی اس میں ڈالیں گے تو انگلی میں کتنا پانی لگتا ہے، وہ آپ کی دنیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی آپ کو جینا ہے یہاں پر۔ تو سوچئے ہمیشہ کی جو آخرت کی سمندر بھری جو آخرت ہے، وہاں کے لیے آپ بچے کو کتنا تیار کر رہی ہیں، تو اس کے لیے زیادہ محنت ہونی چاہیے، یا پھر یہ دنیا کی تعلیم کے لیے؟ تو ٹیچر سے بات کرے، اس کا برڈن دور کرے۔ جیسے حتی الامکان ایک ماں بہتر سوچ سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، تو وہاں پر سوچئے اور اس کا یہ برڈن کم کر کے اس کو یہاں پر مولڈ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اس کے دماغ میں ہمیشہ کمپٹیشن کی بات نہ رکھے، ان کے بچے اس طرح کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے، ان کے بچے ویسے بڑھ گئے ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہر کسی کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، ہر بچے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، ہر کسی وہ ٹیلنٹ کو سمجھے، کس چیز میں آپ کا بچہ پرفیکٹ ہے اس کو جانے، اس میں بچے کو اپنے موٹیویٹ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کا بچہ ہر نمبر 1 لائے، کوئی بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، انہیں اچھے سے سمجھائیں، کیونکہ فیل ہونا، دنیا کی تعلیم میں فیل پاس یہ سب لگا ہوا ہے، یہ خود دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ بچے کو اس طرح سمجھائے، دنیا خود ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ وہ ہم کو آزمائے۔ تو اتنا پریشر، تو فیل ہو گیا بلکہ مارنے ہی لگ جاتے ہیں بعض پیرنٹس، تو ایسا ہرگز بھی نہ کرے۔ اس کے بعد اگر گھر میں ہمارے کچھ فائنینشیل پرابلم ہو رہی ہے، جیسے کہ بہت سارے اکثر ہوتا ہے نا، بچے ضد کرتے ہیں، جیسے کہ بچے مہنگے سے مہنگا تحفے کی فرمائش کرتے ہیں، تو پیرنٹس انہیں نہیں دے پاتے، کیونکہ کچھ فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے، ان کے والد کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ بچے کو اس میں شامل کرے اور بتائے، بیٹے کو بٹھائے، بیٹی کو بٹھائے اور بتائے کہ دیکھو بیٹے، اپنے پاپا کی کمائی اتنی ہی ہے، اور الحمدللہ یہ کہے کہ الحمدللہ ہم اتنی کمائی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں کمائی دی ہے، حلال کی کمائی دی ہے۔ ہمارے پاس بھلے ہی کار نہ ہو، ہمارے پاس بھلے ہی بڑی گاڑی نہ ہو، بھلے ہی ہم آپ کو مہنگے ٹوائس نہیں دلا رہے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ اللہ کی اس نعمت سے ہم خوش ہیں۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم سب ساتھ ہیں؟ انہیں قصے سنائے جو غزہ میں ہو رہی ہیں، جو دوسرے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ہاسپٹل انہیں اپنے ساتھ لے کر جائے، ان کو احساس دلائے کہ دیکھے بیٹے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑ پتی بنایا، آپ کی ایک آنکھ، آپ کا ایک جگر، ایک دل، ایک کڈنی لاکھوں کروڑوں کی ہے، آپ چلتے پھرتے ایک کروڑ پتی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیمار پیدا کیا ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟
تو بچے کو یہ احساسات دلائے اور گھر کے پریشانیوں سے اسے واقف کروائے کہ الحمدللہ ہماری جتنی کمائی ہے بیٹے، اپنے والد کی جتنی کمائی ہے ہمیں اتنا ہی چادر پھیلانا چاہیے، ہمیں ناجائز خواہشات نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے تو کسی کو کم دیتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کسی بھائی کے بچہ کو مطلب ہمارے ہی رشتوں میں ہوتا ہے نا، اکثر بھائی بہن کے کس بھائی کے بچے امیر ہوتے ہیں تو بہن کے بچے غریب ہوتے ہیں، تو اس طرح اس امیری اور غریبی کا اثر ہمارے بچوں پر ہوتا ہے۔ تو ان کو سمجھائے، بٹھا کر سمجھائے، نہ کہ بچہ اگر ضد کرنے لگے تو اسے مارے یا ڈانٹ ٹپٹ کرے، بلکہ اسے احساس دلائے کہ ہم جیسے بھی الحمدللہ آپ خود چلتے پھرتے کروڑ پتی ہو بیٹے، بس آپ خود پڑھے، اچھی تعلیم حاصل کرے، آپ خود کو اللہ تعالیٰ ایک دن بہترین اس سے زیادہ دولت سے نوازے گا۔ ایسے کئی قصے انہیں سنائے۔ اسی طرح سب سے اور حد سے زیادہ اوور پروٹیکشن بھی نہیں کرنا، حد سے زیادہ نظر میں رکھنا، بالکل میرے نظروں کے سامنے رہنا، اس سے بھی بچے کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ارے کتنا ٹوکتے ہیں مجھے، کتنا روکتے ہیں، نہیں، تھوڑا اس کے اوپر بھی بھروسہ کرے، اسے ایک ذمہ داری کا احساس دلائے کہ بھائی نہیں بیٹے تم بھی بہت بہتر ہو، تم ایک سمجھدار میرے بچے، اسے بار بار یہ کہے کہ تمہیں میرے سمجھدار اولاد ہو، تمہارے اندر وہ قابلیت ہے، تم ایک سمجھدار، تم سمجھ سکتے ہو، اس طرح اسے کہے۔ کبھی کبھی بھروسہ کر کے اسے کبھی چھوڑے، لیکن حد سے زیادہ اوور پروٹیکشن بھی نہ کرے۔ اسی طرح جب بچے کو نمازی بنانا ہے تو سب سے پہلے والدین نمازی بنے۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیں اللہ کے بھی گناہ گار، پھر اولاد بھی یہی پلٹ کر آپ سے بار بار پوچھے گی جب آپ خود نہیں پڑھتے تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، اس کا بھی بہت برا اثر ہوگا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا۔ سورہ صف کی آیت ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم وہ چیز کیوں کہتے ہو جب تم خود عمل نہیں کرتے، یہ بہت ہی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک، جو تم کہتے ہو اور جو تم کرتے نہیں۔ تو چاہے وہ اولاد کے ہی حق میں یہ نہیں کہنا کہ ہم بڑے، ہم جو چاہے کر سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بڑے ہیں تو ہم کو بھی صحیح شریعت کا راستے پر چلنا ہے، تبھی ہمارے چھوٹے بھی ہم سے ہی سیکھیں گے۔ آپ کے انڈر جو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے تو حاکم کا کام ہے کہ وہ خود صحیح راستے پر چلے، اور وہ خود غلطیاں کرنے سے بچ جائے تو اس کے انڈر جو بھی کام کریں گے وہ خود بھی سیدھے راستے پر چلیں گے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا سدھر جائے تو سب سے ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز پیدا ہونی چاہیے۔ اسی طرح بچے سے یہ بات شیئر کرے، پہلے ہی کہہ دے کہ گھر میں دیکھو بیٹے کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہے، تم بھی کوئی چیز سیکرٹ نہیں رکھنا، ہم ہی تمہارے سب سے بہترین دوست ہیں، ہم ہی سب سے فرینڈ سے پہلے ہم تمہارے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ ان کو یہ احساس دلائے تاکہ وہ بچہ ہر وہ چیز شیئر کر سکے، آپ سے دل کھول کر آپ کے سامنے رہ سکے۔ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، لیکن انہیں سنائیں، ان کو اپنا بنا کر رکھیں نہ کہ غیر۔ تو جب وہ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، چاہے کوئی بری ہی چیز انہوں نے دیکھ لی ہو یا اس کا دوست کچھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے آ کر سنایا تو فوراً آپ اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگے، تو کیوں گیا، تو اس کو دوستی کیوں کری تم نے، تو تجھے کیا ضرورت تھی بولنے کی، یہ اس طرح اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی بجائے محبت سے سوچ سمجھ کر اس کو ہینڈل کرے۔ یہ کہے، پہلے تو اس کی تعریف کرے، واہ بیٹے واہ، تو نے بہترین، تو نے جو بھی ہے سچ بتا دیا، تو نے کوئی چیز نہیں چھپائی، اس پر اس کا اپریشیٹ کرے، اس کی تعریف کرے کہ تو نے ماں باپ سے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی، کیونکہ آج اگر دھیرے دھیرے وہ آپ سے باتیں چھپانے لگیں گے تو یاد رکھے وہ بد پیچھے آپ کے بہت کچھ غلط کر سکتے ہیں۔ تو ان سے ہمیشہ ایسے رہے کہ وہ یہ کہیں، گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ کوئی چیز سیکرٹ نہیں رکھنی چاہیے، کہ یا تو اگر والد سخت ہے تو کم سے کم ماں تو ہمیشہ نرم دل ہی ہوتی ہے، اس سے شیئر کر دیا کرے تاکہ آپ کو معلوم ہو، آپ کی نظر رہے کہ آپ کے بچے کس حالات سے گزر رہے ہیں۔ اگر غلط صحبت میں ہے تو وہ بھی آ کر وہ سناتے ہیں تو فوراً اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے نہیں، بلکہ انہیں سمجھائے کہ یہ بھائی دیکھو بیٹے، یہ غلط، تو یہ دوست غلط ہے آپ کا، آپ ان سے دور ہی رہے تو آپ کے لیے آخرت اور دنیا دونوں کے لیے آپ کی بہتر ہوگی۔ ایک سے 2-3 بار اس کو سمجھائے، وہ خود سمجھ جائے گا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، اگر بھلے ہی اس کا دوست بیسٹ فرینڈ کیوں نہ ہو، اس کو جب اچھی اور بری تمیز آ جائے گی، خود آتی ہے بچوں کو، تو بہرحال جب تمیز آ جائے گی تو وہ خود ان سے دوری اختیار کر لے گا۔ اس کے بعد جو آج کل جو سب سے بڑا بچوں میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ ہے موبائل یا ٹی وی کا استعمال۔ موبائل یا ٹی وی کا استعمال، دیکھیے میں سب سے پہلے جب کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، کیوں بگڑ رہے ہیں؟ موبائل حد سے زیادہ ان کو دیا جا رہا ہے، موبائل کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گی کہ موبائل ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، کون دے رہے ہیں؟ ہم لینے والے تو ہم پیرنٹس ہی ہیں۔
मोबाइल या टीवी खोल देते हैं घंटों बच्चों के सामने। छुट्टी है, सारा दिन टीवी देखो, बाहर मत खेलो, टीवी के सामने बैठ जाओ, लगा लो मन चाहे पिक्चर्स देखो। हम खुद उनके सामने बैठकर टीवी लगा देते हैं, मूवीज़ देखते हैं बार बार। हम कुछ ऐसे वैसे कुछ फहाशी गाने आ जाते हैं, कुछ ऐसे एड्स आ जाते हैं जिसका बच्चे के ऊपर असर होता है। और सबसे पहले हम मोबाइल देने वाले कौन है ज़िम्मेदार? हम खुद है। अगर हम उन्हें ना दें, हम उनको अवेयर ना करें, तो आप बोलेंगे बाजी इस दौर में तो नामुमकिन है। बेशक नामुमकिन है बच्चों को मोबाइल से दूर रखना, लेकिन सबसे पहले वजूहात जाने, अपने अंदर की गलती को महसूस करें कि जब हमको पेरेंट्स जब बिज़ी है रहते हैं, या तो काम में रहते हैं या ऑफिस चले जाते हैं, जो भी है, जब पेरेंट्स अगर बिज़ी है तो फ़ौरन बच्चे को टीवी खोल देते हैं या फिर मोबाइल हाथ में दे देते हैं। इसी तरह बच्चा जब 6 महीने में तो 3 महीने बच्चे को भी देखी हूँ, 3rd मंथ से ही बच्चा जब खाना नहीं खाता, अरे कितना अच्छा देख रहा बच्चा मोबाइल, देखिए अरे बच्चा वो इतना गौर से देख रहा, रोना बंद कर दिया, मोबाइल देखता है। अल्लाह अकबर। पैदा हुए से बच्चे के रेटिना पर क्या असर पड़ेगा कोई नहीं सोचता, बच्चा मोबाइल देख रहा, बड़े फ़ख्र से कहते हैं। 3rd मंथ से ही मोबाइल सामने रख कर उसको खाना खिलाया जाता है। अगर मैं साइंटिफिकली या सर्वे की बात में अगर रिपोर्ट आपको बताऊंगी तो बहुत लंबी डिटेल चले जाएगी। आप खुद यूट्यूब पर मारें और उसके इफेक्ट जाने। ऐसे कई बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। ऐसे कई बच्चे मेंटली डिस्टर्ब ही नहीं, बल्कि इन लोगों के बोलने की जो विजुअल क्या कहते हैं ऑटिज़म, यानी कि उनकी बोलने की जो सलाहियत होती है, लैंग्वेज जो इशू उनके अंदर पैदा हो रहा है। ऐसे कई हॉस्पिटल्स में जाकर देखिए आप, वहाँ पर बच्चों को जो ट्रेन किया जाता है, बचपन में ही उनकी बोलने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बचपन में उनको जो मोबाइल दे दिया जा रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है। इसी तरह माँ को घर का काम है, किचन का काम है, बच्चे को 1 साल से क्योंकि परेशान करता है तो फ़ौरन उसे मोबाइल देकर बिठा दिया जाता है। इसी तरह बचपन से ही हमने उनको मोबाइल की आदत डाल दी है। पहले के बच्चे क्यों ऐसे परवरिश नहीं पाते थे, आज ये एक ज़रूरत सी बन गई है माँ बाप को बच्चों को मोबाइल फ़ोन लेना। इसके पीछे किसकी गलती है? हमारी ही गलती है, कुछ और दूसरा सोचे। अगर घर में जो भी बड़े हैं उनको ले जाकर उनके गोद में रख दे कि भाई मुझे काम करना है। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो अपनी औलाद को ले, आप उसको संभाले, काम छोड़ दे। जब आपसे कोई पूछेगा कि क्यों पकवान नहीं हुआ, तो बताए कि औलाद की उसको टाइम देना ज़रूरी है, उसको सुलाना, उसको खिलाना। उसके बाद अगर आप लोग नहीं संभालेंगे तो मैं कैसे संभालूंगी? या तो बच्चे को संभालूँ या फिर किचन देखूँ। बहरहाल ये सब का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है एक बच्चे की बेहतरीन परवरिश के लिए। उनको समझाए कि एक से नहीं होता, हम सब का इस बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना ज़रूरी है। बहरहाल और जो ख़ास वजूहात हुए, ख़ास जो मोबाइल की, कैसे हम इस मोबाइल से बच्चे को छुटकारा दिलाए, बच्चे को मोबाइल से कैसे छुटकारा दिलाए, तो सबसे पहले बच्चे को पहले तो मोबाइल से दूर रखें, उसको कोई पॉकेट मनी ना दे, पहले तो मोबाइल ना दिलाए। अगर वो बच्चे मैच्योर तक भी हैं, मैच्योरिटी तक पहुंच चुके हैं, जैसे 13 साल तक भी है, तो उनको कम से कम कोशिश करें उनको मोबाइल ना दिलाए इसी एज में। यानी कि और दूसरी चीज़, घर में अपने डिसिप्लिन पैदा करें, क्योंकि बच्चे जब 7 साल के हो जाते हैं, बच्चे जब 7 साल के होते हैं तो उनको एक डिसिप्लिन माहौल दिखना चाहिए घर में। हमारे घर का इन्वायरमेंट उसके ऊपर बहुत असर करता है। आप टाइम टेबल और आप डिसिप्लिन से खाने का एहतमाम करें। बच्चे को बताएं नहीं बेटे सब दस्तर के साथ बैठेंगे, तुम इधर सोफे पे, तुम बेड पे इस तरह नहीं बैठोगे खाने के लिए, तुम्हारा टाइमिंग नहीं। अगर चलो बच्चे स्कूल से थक कर आते हैं, वो टाइम पे स्नैक्स का टाइम है, तो एक तरीके से उन्हें बिठाएं, एक टाइम टेबल मेंटेन करें। इसी तरह अगर बच्चे कोई बाहर की चीज़ के मुतालिक या टीवी के मुतालिक या मोबाइल के मुतालिक पूछे, जब जो बच्चे जैसे कि 2 ईयर्स 3 ईयर्स समझिए, 3 ईयर्स 4 ईयर्स में जब बच्चे को थोड़ी बहुत समझ आने लगती है, थोड़ी बहुत, अगर बच्चे पूछे मम्मी ये क्या चीज़ है, तो उसका सही इल्म दे, मोबाइल के मुतालिक उसके बताए, टीवी के मुतालिक उसको बताए, सही तालीम दे कि ये बेटे ये एक इन्फॉर्मेशन लेने की चीज़ है। उसको ये बताए कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसका ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। जब मोबाइल, चलो ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि मोबाइल के बिना आप नहीं रह सक रहे, बच्चों को दिए बगैर नहीं रह सक रहे, चलो ठीक है, ये एक आपका एक्सक्यूज़ काबिल कबूल। उसके बाद कम से कम आप ये करें कि बेटे मोबाइल का इस्तेमाल देखिए, कम्युनिकेशन, हम किसी से भी, दूर वालों से भी हम आसानी से बातचीत कर सकते हैं, ये बताएं। और बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन लेने वाली चीज़ है, इससे हम बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद
اس میں جو غلط چیزیں ہیں اس سے بھی اس کو اویئر کروائیں. دیکھو بیٹے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی موبائل سکھانے سے پہلے آپ اسے سکھا دیجئے، کیونکہ آپ کی بات یہاں کی اہمیت رہ جائے گی نہ کہ موبائل کی. تب وہ بچہ سمجھے گا کہ یہ ایک معمولی سا چیز ہے، اس کا بس ہم کو صحیح استعمال کرنا ہے. تو آپ کو سکھانا ہے موبائل دینے سے پہلے اس کو تعلیم دے کہ یہ انفارمیشن اس سے لے لیں گے، یہ ایپ اس طرح کام کرتا ہے، اس میں ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے گیما ہے بیٹے، نہیں کھیلنا گیما کھیلنے سے اس سے سروے جو بھی جو بہت سارے بچوں کے اوپر جو برے اثرات ہوئے ہیں اس کے ویڈیوز بتائے. دیکھیں بیٹے کنٹینیو موبائل یوز کرنے سے بچوں کے دماغوں پر کتنا اثر ہوا ہے. کتنے ایسے ڈاکٹرز اپنے ویڈیوز ڈالے ہیں، کئی پیرنٹس ڈالے ہیں کہ موبائل کے استعمال سے ہمارے بچے پر یہ اثر ہوا ہے. اسے پہلے کا پہلے اویئر کرے، یہ تمام چیزوں سے آگاہ کرے کہ بیٹے اگر تم غلط استعمال کرو گے، زیادہ استعمال کرو گے موبائل کا تو اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. جب آپ کو ضرورت ہے کچھ انفارمیشن ہے تو انفارمیشن لے. اب اس کے بعد بچہ پوچھے گا ممی آپ تو سارا دن فون پر لگے رہتے ہو، یا پپا سے پوچھے گا کہ پپا بھی آتے ہی گھر سے پھر سارا دن موبائل پر لگے رہتے ہیں. تو کوشش کرے آپ بھی میری بہنوں. بہرحال بہت کم عورتیں کرتی ہیں کیونکہ ان کو گھر کے کاموں سے تو فرصت نہیں ملتی. بہرحال جب بھی آپ خالی بیٹھے تو یہ کہے کہ بیٹے میں اس میں صرف پکوان دیکھتی ہوں، یا گھر والوں سے میسیجز یا بات چیت ہوتی ہے اس کو بتائے. اور پپا کا استعمال کر رہے ہیں تو کہے کہ پپا تو آفس کا کام کر کے اس میں جو بھی ورک ہوتا ہے بیٹے وہ کام کرنے کے لیے پپا کو موبائل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جب بڑے ہو جائیں گے آپ کو بھی یہ ضرورت پڑے گی اس طرح استعمال کرنے کی. تو ایک صلاحیت کے ساتھ اس کو یہ تمام چیزیں بتائے. اس سے پہلے کہ موبائل فون اسے کچھ بتا دے آپ اسے بتا دے، اور یہ بھی بتائے کہ اس میں اگر تم غلط چیزیں وہ کرو گے، اپنے دوستانوں میں آ کر غلط چیزیں اس میں دیکھو گے تو وہ غلط ہی آپ کو پورا غلط کر دے گا. آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوگی. اس سے پہلے کہ کوئی اور بتائیے آپ چیزیں بتا دے. کیونکہ بتانا ضروری ہے. دیکھیے جب بچے کو آپ گاڑی دلاتے ہیں تو آپ خالی گاڑی نہیں دلاتے، پہلے اس کو چلانا سکھاتے ہیں. پیرنٹس جب اس کو گاڑی نہیں دلاتے ہیں تو اس کو کیوں بنا چلانا سکھائے کہ آپ اس کو گاڑی نہیں دلا کر چھوڑ دیتے روڈ پر؟ نہیں چھوڑتے. کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ گاڑی غلط چلائے گا، وہ اسٹارٹ کرتے ہی سیدھا آن دا اسپاٹ روڈ پر چلائے گا اور آن دا اسپاٹ اس کی موت ہو جائے گی. تو جب آپ گاڑی کو سوچ سمجھ کر دلاتے ہیں، بیٹے کی اولاد کی جان کی جب اتنی فکر ہے تو موبائل جو آپ کے بیٹے کی آخرت اس کا دماغ خراب کر رہا ہے تو پھر اس کی کتنی فکر ہونی چاہیے. تو گاڑی دلانے سے پہلے جس طرح اس کو سکھایا جاتا ہے اسی طرح موبائل دینے سے پہلے اس کے اچھے اور برے اثرات اس کو بتائے. اگر آپ کو موبائل دینا ضروری ہے تو اس کو اویئر کرے بیٹے یہ چیز آپ نہیں کریں گے. اس کے بعد بار بار نہیں سنے تو جب آپ ڈانٹ سکتے ہیں تو پہلے جتنا ہو سکے نرمی سے اسے سکھائے. ہم یہ ابھی ہی نہیں، جیسے بچپن میں نے ابھی کہا 3 مہینے 4 مہینے کے بچوں کو موبائل دیا جاتا ہے، ہم کو معلوم ہے. اچھا پھر میں یہ کہوں گی کہ 3-4 مہینے کے بچوں کو آپ گوشت کیوں نہیں کھلاتے؟ انہیں سافٹ غذا دی جاتی ہے. کیوں؟ بالکل لائی جیسی غذا ان کو دی جاتی ہے، جیسے سیریلک ہو یا دودھ ہو، بس وہی دیا جاتا ہے. گوشت روٹی کیوں نہیں دی جاتی انہیں؟ مرچی نمک کیوں نہیں کھلایا جاتا؟ کیونکہ اس سے ان کا معدہ اس سے قبول نہیں کر پائے گا. تو پھر سوچیے یہ موبائل بچپنے میں کیسا ان کا مائنڈ اس کو ڈائجسٹ کر پائے گا؟ یہ نہیں سوچتے. اس سے بچے کا دماغی فزیکل ہی نہیں مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے اندر یہ چیز کا اویئرنیس ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پر خود اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. بہرحال تو کوشش کرے کہ بچوں کو بچپن ہی سے پہلے تو دور رکھے. بچپن میں جیسا ہم ہارڈ غذائیں نہیں دیتے اسی طرح بچے کے جب تک کہ وہ میچیور نہ ہو جائے 10 ایئرس 12 ایئرس 13 ایئرس جب اس کو ضرورت ہے موبائل کی تبھی اس کو موبائل دینے کی کوشش کرے. اس کے بعد میچور ہونے کے بعد اس کی جو بھی اس کے اندر جو بھی اچھے اور برے چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیے میچورٹی تو سب کو لگا ہے، ہم بھی اس دور سے گزر چکی ہیں. چاہے بیٹے ہو یا بیٹی ہو نہ شرمائیں، جو بھی ہو انہیں سیکس ایجوکیشن ہو یا کوئی بھی ایجوکیشن ہو انہیں وہ ایجوکیشن دے. کیونکہ یہ اس ایڈوانس دور میں جہاں بچہ یوں پہ سیکنڈس میں سیکھ رہا ہے. 5th کلاس کے بچوں کو سب کچھ معلوم ہے کہ ڈلیوری کس طرح ہوتی ہے. ہر بچے کو آج پوری انفارمیشن ہے، یہاں تک کہ ہم پیرنٹس کو نہیں ہے جتنا بچے کو معلوم ہے. تو اس سے پہلے کہ دنیا والے یا باہر کا انوائرمنٹ یا فون اسے کچھ غلط تعلیم دے اس سے پہلے آپ خود اسے اچھے اور برے کا راستہ بنا دے. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا ہے میں نے تمہیں اچھا اور برا راستہ بتا دیا ہے. تو ہم بھی وہی سنت کو اپنائیں گے، اپنے رب کی سنت کو اپنائیں گے اور اسے اچھا اور برا راستہ بتا دیں گے. باقی آپ کی دعا اور آپ کی کوشش اللہ تعالیٰ اسے ایک بہترین فرما بردار اولاد بنائے گا. اسی طرح جیسے میں نے کہا ہے کہ 7 سال کے بعد بچے کے اندر زیادہ میچورٹی آ جاتی ہے. تو اس وقت آپ 7 سال سے پیدا ہوئے آپ 6 سال تک آپ اس کو نرمی سے ڈیل کریں گی. اس کے بعد 7 سال سے 13 سال تک
12 साल तक, जब तक वो मैच्योर ना हो, कोई सी भी एज में हो, मैच्योरिटी तक आप उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉर डिसिप्लिन सिखाएंगी, स्ट्रिक्टली कि नहीं ये सख्ती, ये गलत है, ऐसा नहीं करना, मैं बोल दी नहीं करना, ठीक है। मारेंगे नहीं, मारना कब है, जब वो नमाज़ों को पढ़ने से बार बार इनकार करे, बेनमाजी पूरी तरह बन जाए, तो उसको मार कर नमाज़ों के लिए पढ़ाने का हमारी शरीयत इजाज़त देती है कि बच्चा जब 7 साल की उम्र को पहुंच जाए और वो नमाज़ें ना पढ़े तो उसको मार सकती हैं। तो 7 साल की उम्र में आप उसके लिए थोड़ा सा माहौल स्ट्रिक्ट करें अपने घर में, 7 साल से, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। और फिर जब मैच्योर हो जाए तो बहुत सारे उनके अंदर चेंजेस आते हैं, तो बच्चों के मेंटालिटी को समझे, उनकी उनकी एज के हिसाब से उनके साथ चले, क्योंकि हम भी वो दौर से गुजर चुके हैं। हम आसानी माँ खास कर समझ सकती हैं अपने बच्चों के कंडीशन को, उसे झिड़के नहीं बल्कि उसकी समझ के साथ उसको चले। 7 साल के बाद उसके जैसा भी उसके मैच्योर होने के बाद उसके बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस आते हैं, बहुत सारे सवालात आते हैं, तो एक दोस्त की तरह उससे डील करे। और हमेशा बच्चों को कोशिश करे कि बच्चों को अपने साथ रखे, जितना हो सके हत्तल इम्कान कोशिश करे कि बच्चों को अपने साथ अपने नज़रों के सामने रखे। भले ही आप शॉपिंग जाए, और ख़ास कर जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो बच्चों को अक्सर जनाजे में नहीं भेजा जाता, तो उन्हें जनाजे में भेजे। ख़ासकर जब लड़के होते हैं, लड़कियों को भी साथ जनाजे में लेकर जाएं। अक्सर क्या करते हैं, बच्चों को घर पर छोड़ते हैं, खुद जनाजों में चले जाते हैं। इससे अरे बच्चे ये इसका असर होगा, वो होगा, ये कुछ नहीं होता है। अगर आपको डर भी है किसी के नज़र लगने का, क्योंकि मरहूम जो होता है मुसलमान की, ख़ासकर उसकी रूह को तो अल्लाह ताला खींच लेता है। बहरहाल जनाज़ों में जाने से आपके असर कुछ नहीं होते बच्चे पर। अगर इतना डर है तो खुल के सूर्य पढ़कर पूके यार यकीन रखे अल्लाह की आयतों में शिफा है। बहरहाल उसे जो लड़के हैं उनको बार बार कब्रस्तान लेके जाना चाहिए ताकि उनकी आखिरत की याद आती रहे। इसी तरह उनके जितने भी सवालात हैं वो सोच समझ कर उन्हें सही जवाब दे, उनको सुने, उनको थोड़ा सा वक्त दे। अगरचे कि आप थके हुए हों या आपको जवाब नहीं मालूम है तो आराम से जवाब दे, या उनसे कुछ वक्त ले ले, नहीं बेटे मुझे इसका जवाब नहीं मालूम लेकिन मैं तुम्हें कुछ वक्त के बाद जवाब दूंगी, यानी उनकी बात को अहमियत दे और सुने। इसी तरह उनके अंदर अगर कुछ गलत ख़यालात आ रहे हैं, कुछ मनफी, तो वो भी सुने और उनको सही गाइड करे और बताए कि बेटे नहीं ये ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा सोचने से या ऐसा करने से आप गलत राह पर जा सकते हैं, इस्लाम और शरीयत में ये चीज़ गलत है, आप ये रास्ते पर ना चलो, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह आप उनको प्यार और नरमी से समझाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये तमाम पॉइंट्स सुने हैं, समझे हैं, तो इस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि एक माँ बाप ही अपनी औलाद को बेहतर समझ सकते हैं, ना कि आपकी टीचर या कोई और। माँ बाप की तरबियत ही काम में आएगी। तो वाकई अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद की तरबियत हो तो सबसे पहले उसे वो तरबियत दे, कुरान और तालीम से तरबियत दे, क्योंकि कुरान की तालीम सिखाता है। जैसा कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में फरमाया, वक़फ़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह वबिल वालिदैनि इहसानन इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ये कुरान कहती है कि तुम पहले तो अपने रब के इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, और जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो। आज जो वालिदैन को निकाल कर फेंकते हैं, झिड़कियाँ देते हैं, ये इसी का नतीजा कि आपने कुरान से उनकी तालीम नहीं की है, उनकी तरबियत कुरान से आपने उनकी तरबियत नहीं की है, उन्हें सुन्नत रसूल नहीं बताया है। इसलिए देखिए कुरान हमारे बारे में सोचता है लेकिन हम कुरान के बारे में नहीं सोचते, हम वैसी तरबियत नहीं देना चाहते। तो कुरान कहता है कि अपने माँ बाप को झिड़को नहीं, उनको बुढ़ापे में उनके साथ एहसान का मामला करो। वो हदीस तो आपने सुनी होगी जो एक सहाबा ने कहा कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, जिहाद में जाना चाहता हूँ, जिहाद में जाना चाहता हूँ। 3 बार आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बार कहते हैं कि तेरी माँ जिंदा है तो जा तू अपनी माँ की खिदमत कर, तेरी माँ जिंदा है तो जा अपनी माँ की खिदमत कर, तेरी माँ जिंदा है तो जा अपनी माँ की खिदमत कर। ये हमारा इस्लाम सिखाता है, लेकिन हमें तो तरबियत देना नहीं आता कुरान और तालीम से, हम क्यों देंगे, वो तो बोझ सा लगता है। बहरहाल तो हमारा ये है, इस्लाम ये है, हमारी शरीयत ये है। मेरा रब कहता है कि तुम अपने बच्चों को कहता है कि तुम अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक तेरी माँ जिंदा है तू उसकी खिदमत करेगा तो तेरे लिए जिहाद से अफजल है। इसी तरह वो दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ते हुए लानत फरमा, जब फरिश्ते लानत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर लानत फरमा कुछ बातें कह रहे थे,
جس پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی میں کبھی لعنت نہیں فرمائی تو انہوں نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو واجب نہ کروا لے تو اس کے لیے جہنم واجب ہے. تو آپ نے اسے آمین کہا. تو یہ تعلیم دیتی ہے ہماری قرآن، ہمارا اسلام. تو میری عزیز بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے اولاد کو بہترین تعلیم اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو ایسے تعلیمی اداروں سے جوڑے، ایسے آن لائن کلاسز سے جوڑے جس سے آپ کے اولاد کی بہترین تعلیم ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و حسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.